کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، عام انتخابات کے لیے کوئی ان تو کوئی آؤٹ۔ لاہور سے بانی پی ٹی آئی سمیت 3 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز سمیت نون لیگ کے 5 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے این 127 سے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے این 130 اور پی پی 159 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این 122 سے لیگی رہنما خواجہ صادق رفیق، پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسہ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ این 117 سے سردار ریاض صادق، عطا اللہ تارڑ، عبدالعلیم خان اور علی اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ این 122 سے بانی پی ٹی آئی اور خرم لطیف کھوسہ کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ پی پی 172 سے پی ٹی آئی کے امیدوار حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ این 121 سے مسرت جمشید اور ان کے شوہر جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ این 122 سے 11 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ این 119 کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ کل 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ مریم نواز، شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، عبدالعلیم خان اور شعیب صدیقی کے نام حتمی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے امیدوار صنم جاوید اور عباد فاروق کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ این 119 کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری۔ کل 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے۔ مریم نواز، شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، عبدالعلیم خان اور شعیب صدیقی کے نام حتمی فہرست میں شامل۔ تحریک انصاف کے امیدوار صنم جاوید اور عباد فاروق کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی قیادت کے کاغذات نامزدگی منظور۔ جہانگیر ترین کے این 149 اور پی پی 227 لودھرا سے کاغذات منظور کیے گئے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کے این 117 سے کاغذات منظور ہوئے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، اون چودھری اور امیر حیدر سنگھا کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ این 121 سے ہی الیکشن لڑوں گا، لیگی رہنما شیخ روحیل اصغر پارٹی قیادت کے سامنے ڈٹ گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شیخ روحیل اصغر نے کہا کہ این 121 آبائی حلقہ ہے، آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑوں گا۔ شیخ روحیل اصغر اور سردار ریاض صادق کے ایک ہی حلقے سے ٹکٹ کے مطالبے پر لیگی قیادت امتحان میں۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے لیے نئی مشکل۔ این نے 119 کے لیے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی ندیم خان شیروانی کہتے ہیں مریم نواز کی سزا معطل ہوئی ہے، ان کی نااہلی ختم نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما مریم نواز کے مقابلے میں این 119 سے امیدوار بھی ہیں۔ جماعت اسلامی نے انتخابات کے لیے ٹکٹ جاری کرنا شروع کر دیے۔ لیاقت بلوچ کو این 123 اور این 128 سے ٹکٹ جاری۔ امیر العظیم کو این 136، حافظ نعیم الرحمان این 150 سے ٹکٹ مل گیا۔ جاوید قصوری این 124 اور خلیق احمد بٹ کو این 130 سے ٹکٹ جاری کر دیا۔ صاحبزادہ طارق اللہ کو بھی جماعت اسلامی کا ٹکٹ مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 سال میں 27 کروڑ 72 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ لاہور بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ 2018 میں اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی۔ کاغذات نامزدگی کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کروڑوں کی مالک نکلی۔ دستاویزات کے مطابق زرتاج گل کے اثاثوں کی کل مالیت 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے۔ گزشتہ برس کی نسبت زرتاج گل کے اثاثوں میں 7 لاکھ 67 ہزار روپے کی کمی ہوئی۔ زرتاج گل کے والد نے انہیں 55 تولے سونا تحفے دیا۔
3 بینکوں میں 42 لاکھ سے زائد کی رقم موجود، قومی اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے انتخابی شیڈول میں تبدیلی، الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا وقت بڑھا دیا۔ خواتین اور اقلیتوں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس سے قبل 30 دسمبر تک ریٹرننگ افسران نے اسکروٹنی مکمل کرنا تھی۔ سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا شہباز شریف نے 16 ماہ کی حکومت میں ملک کو سنبھالا ہے۔ شہباز شریف بولے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، مریم نواز کی خدمات پارٹی کے لیے بے مثال۔ مسلم لیگ نون نے JUI کو پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں لال جھنڈی دکھا دی۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ JUI کے پاس لاہور سمیت صوبہ بھر میں کوئی پوٹینشنل امیدوار موجود نہیں۔ JUI نے نون لیگ کے جواب کی تصدیق کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ نئے سال کے پہلے دن حلقہ NA 118 میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں لاہور ڈویژن کی قیادت انتخابی تیاریوں کے لیے پرعزم ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ ضمانت کے لیے حاضری ضروری ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا سزا دینے کے لیے بھی حاضری ضروری ہوتی، مگر وہ شخص جو پاکستان کے لیے سرو کر رہا تھا، جس نے پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، سی پھینک دیا، اس کو انتظار کیے بغیر سزا سنا دی، مگر کسی نے یہ لب کشائی نہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ انتظار نہ کیا کہ اس کو اس کی جماعت کو کم از کم الیکشن میں جانے دیا جائے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں۔ الیکشن کو جان بوجھ کر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی گھن گرج۔ کہا کہ قومی اداروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ 2018 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ہمارے لیے معصوم کا لفظ بھی نہیں کہا گیا، آج لاڈلے کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، پنجاب حکومت نے موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ کر دیا۔ اسکول اور کالج 9 جنوری تک بند رہیں گے۔ شدید دھند اور موسمی بیماریوں کی وجہ سے موسم سرما کی تعطیلات بڑھائی گئی۔ تمام اقدامات بے سود، شہر کی فضا میں آلودگی موجود۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ شہر میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہونے سے دھوئیں اور اسموگ پر قابو پانا چیلنج بن گیا۔ شہر میں خشک سردی کی لہر برقرار، نزلہ زکام اور بخار سمیت موسمی امراض عام ہونے لگے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سردی بڑھتے ہی گیس غائب، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ صبح اور شام کے اوقات میں گیس کی بندش نے جینا محال کر دیا۔ شہریوں کو ناشتہ اور کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ شہری مہنگے داموں LPG خریدنے پر مجبور۔ لیسکو سولر سسٹم استعمال کرنے والے صارفین سے اضافی رقم وصول کرنے لگی۔ متعدد دفاتر میں بائی ڈائریکشنل میٹر کی انسٹالیشن کے نام پر 3000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس 33,600 جبکہ وصول 36,200 کا کیا جا رہا ہے۔
निगरान वज़ीर आला का चुबुर्जी में स्टाफ कॉलोनी का दौरा किया गया। चुबुर्जी में छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी 4 अपार्टमेंट्स टावर बनाने का ऐलान कर दिया गया है। सैयद मोहसिन नकवी ने मल्टी स्टोरी टावर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से 14 तक के मुलाजमीन के लिए रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नो, DGME की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की रिपोर्ट ने अफसरों और ठेकेदारों की नाक़िस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नो का मंसूबा ताख़ीर का शिकार होने का खदशा। अस्पताल की तामीर नो इसी रफ्तार से जारी रही तो लागत में खतीर इजाफा हो सकता है। महकमा बैतुल-माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर गामज़न। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल-माल पोर्टल ऐप का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बैतुल-माल पोर्टल के ज़रिए मुस्तहिकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। मंसूबों की बरवक्त तकमील कमिश्नर लाहौर का शाहदरा चौक और बंद रोड कॉरिडोर का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा PIC भी तामीराती कामों का जायजा लेने पहुंचे। एमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। महकमे ने रेवेन्यू की रकम अब गांव चमकेंगे मंसूबे से हासिल की। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात का कहना है कि रेवेन्यू मुतलका देही यूनियन काउंसिल और गांव की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। रवा बरस महकमा मवासिलात और तामीरात ने 52 से ज़ायद अहदाफ को अबूर किया। फरवरी से दिसंबर तक कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए कवानीन लाए गए हैं। मुलाजमिन को तरक्की दी गई है। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया गया है। महकमा रेलवे का 1377 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। फैसले से रेलवे को सालाना 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोई मुलाजिम नौकरी से फारिग या मुतासिर नहीं होगा। इन असामियों पर आइंदा भर्ती नहीं की जाएगी। LDA सिटी के अलॉटिस को 10 साल बाद कब्जा देने का आगाज। निगरान वज़ीर हाउसिंग ने अलॉटिस में प्लॉटों के कब्जे के लेटर तकसीम किए। जिन्ना सेक्टर C ब्लॉक के 100 अलॉटिस को पोजेशन लेटर दिए गए। सैयद अजफर अली नासिर ने कहा कि अलॉटिस अपने वाजिबात अदा करके कब्जा ले सकते हैं। LDA सिटी में जामे मस्जिद की तामीर का संग बुनियाद भी रखा। सेफ सिटी अथॉरिटी के 4 शहरों के मंसूबों पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तैयार। घोड़ा चौक में सिर्फ 5% काम मुकम्मल हो सका। अकबर चौक में सेफ सिटी अथॉरिटी का 80% काम मुकम्मल हुआ। घोड़ा चौक, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, बाबू साबू, बेदियाँ और वॉल्टन रोड पर 49 साइट्स पर 136 कैमरों की तनसीब मुकम्मल की जाएगी। शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तिगी का इंकशाफ। लाहौर में 3 मनपसंद कंपनी को 32 वॉशरूम्स का ठेका दिया गया। कंपनीज ने पीकस वॉशरूम के लिए 55 लाख रुपए की लागत जाहिर की। ज़राए के मुताबिक हर बाथरूम पर सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए। शादी की तकरीबात में वन डिश और औकात कार पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला का तमाम कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को हुक्म। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि शादी ब्याह की तकरीबात को खुसूसी तौर पर चेक किया जाए। वन डिश और औकात कार की खिलाफवर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का आगाज। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वीडियो पैगाम में कहा कि पुलिस स्टेशन इंतहाई खूबसूरती से अपग्रेड किए गए हैं। पुलिस स्टेशन में हड़प्पा की तहजीब, चोलिस्तान की सहरा, मेहदी हसन का फन और चाइना गार्डन थीम्स उजागर की गई। पुलिस ने न्यू ईयर नाइट का सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया। 6 SPs, 22 TSP समेत 7,000 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी देंगे। मेटल डिटेक्टर्स और हज़ारों CCTV कैमरे भी इस्तेमाल होंगे। फायरिंग, हुल्लड़बाजी
और वन मिलिंग करने पर सख्त एक्शन होगा। मोटरवेज पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार, अब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होंगे भारी जुर्माने। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पर जुर्मानों की शरह में तरमीम की मंजूरी। आईजी मोटरवेज पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का कहना है कि हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर हैवी बाइक को 1500, कार ड्राइवर को 2500 रुपये जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में 13वां कॉन्वोकेशन। रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी और प्रोफेसर डॉक्टर ताजदार आलम की खसूसी शिरकत। कॉन्वोकेशन में 4977 तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। 33 गोल्ड मेडल्स और 62 मेरिट सर्टिफिकेट्स भी तलबा में तकसीम किए। और कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और मलिक नवीद फातह रहे। दूसरे मैच में राना इरफान और मुदस्सिर रियाज मलिक कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में कैसर पी और मोहम्मद तौकीर ने फतह हासिल की।